چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قریب قریب آ جائیے۔ آپ کو آؤ سیکھیں قرآن میں خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں، جی آیا نو بھی کرتے ہیں، بھلی کرے آئے بھی کرتے ہیں، وشیت بھی کرتے ہیں، بخیر آغلے بھی کہتے ہیں، ویلکم بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس نے مجھ پر دن بھر میں 50 بار درود پاک پڑھا، بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے سبق کی طرف بڑھیں گے، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے مل کر پڑھیں گے دعا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اچھا پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بعض بچے دعا مانگتے ہیں اس طرح، بعض مانگتے ہیں اس طرح، بعض اس طرح کر رہے ہوتے ہیں، ہے نا؟ تو دعا میں آپ نے ہاتھوں کو ایسے نہیں رکھنا، ایسے رکھنا ہے۔ کیسے رکھنا ہے؟ یہ دیکھیں دونوں ہاتھ، یعنی بالکل ملانا بھی نہیں، ایسے بھی نہیں رکھنا، بس نارمل طریقے سے، یعنی سینے کی سیدھ میں ہو، ایسے ہو، ٹھیک ہے؟ سینے کی سیدھ میں، چہرے کی سیدھ میں، کندھوں کی سیدھ میں، یا پھر اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آ جائے۔ تو یہ دعا کے آداب میں سے یہ 4 طریقے ہیں، امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ ہمیں سکھاتے بھی ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ آپ ان 4 طریقوں میں سے کوئی رکھیں۔ ہاتھ آگے، اس سے، گڈ، زبردست زبردست۔ چلیں، تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم سورۃ القلم کی آیت نمبر 29، 30 اور 31، 29، 30، 31، 3 آیتیں پڑھیں گے، مل کر پڑھیں گے، ایک ساتھ پڑھیں گے، انشاءاللہ الکریم آپ اچھے انداز سے پڑھنے والے بن جائیں گے۔ تو آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا 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 سبحان 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 قالوا سبحان قالوا سبحان ربنا 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 إنا كنا قالوا سبحان ربنا إنا كنا قالوا سبحان ربنا إنا كنا۔ ربنا کی تھوڑی سی مد کم کی ہے، پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟
ربنا إنا كنا ظالمين. ربنا إنا كنا ظالمين. Good. ظالمين. ظالمين. پوری آیت کو پڑھیں گے. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. گڈ، زبردست، ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اس کے قواعد سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. قاف ادا ہوتا ہے زبان کی جڑ، تالو کا نرم حصہ، قاف کا مخرج ہے. قاف الف زبر قا، اس کا الف بھی موٹا پڑھیں گے. اور لو، قالو الف مدہ ہے، لو واو مدہ ہے، دونوں کو ایک ایک الف کھینچنا ہے. سبحان، سین سیٹی کے ساتھ باریک ادا ہوگا. اور با کا مخرج دونوں ہونٹوں کا تر حصہ، یہ با کا مخرج ہے. با سکون والا ہے، ساکن ہے، قلقلہ ہوگا، آواز لوٹ کر آئے گی. ہا ادا ہوتا ہے حلق کے درمیان والے حصے سے. ہا پر کھڑا زبر ہے، ایک الف کھینچنا ہے. کھڑی حرکات جو ہوتی ہیں حروف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہیں. اور نون پر زبر ہے، اس کو حرکت کو نہیں کھینچیں گے. تو پڑھیں قالوا سبحان. قالوا سبحان. گڈ. ربنا پہ آپ دیکھیے را پر زبر ہے، را پر زبر پیش آ جائے تو پر ہوتا ہے، زیر آ جائے تو باریک. تو یہاں را کو پر پڑھیں گے. اور با مشدد ہے، ذرا رک کر ادا کریں گے. با کے نیچے زیر ہے، حرکات کو نہیں کھینچیں گے. را کی زبر با کی زیر کو نہیں کھینچیں گے. مگر نون علی زبر نا علی مدہ بھی ہے. اور یہ آپ ایک چھوٹی سی مد بھی دیکھ رہے ہیں، اسے کہتے ہیں مد منفصل، کہ حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، اس لیے ہو جائے گا. گڈ، زبردست. اور انا کننا، آپ دیکھیے یہ الف نہیں حمزہ ہے، کیونکہ اس کے نیچے زیر آ گیا. جس الف پر زبر زیر پیش یعنی حرکات آ جائیں، یا کھڑی حرکات آ جائیں، یا تنوین آ جائے، یا جزم آ جائے، تو وہ الف نہیں بلکہ حمزہ بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ. تو یہ حمزہ ہے. یہاں نون مشدد، یہاں پر بھی نون مشدد. ہمیشہ نون مشدد ہو یا میم مشدد ہو، ایک الف کا آپ نے غنہ کرنا ہے. تو یہاں پر بھی ایک ایک الف کا غنہ ہوگا. اور یہاں الف مدہ بھی ہے، نون الف زبر نا. اور کاف ادا ہوتا ہے زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے. زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے. اور قاف ادا ہوتا ہے زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے. آپ نے یاد رکھنا ہے، ان کو کہتے ہیں حروف لہویہ یا حروف لہاتیہ. کیا کہتے ہیں؟ حروف لہویہ یا حروف لہدیہ. گڈ، زبردست. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آگے بڑھتے ہیں. کننا، نون الف زبر نا، یہ بھی الف مدہ ہے، ایک الف کھینچیں گے. ظالمین، دیکھیے ظا جو ہے موٹے حروف حروف مستعلیہ میں بھی ہے اور حروف مطبقہ ایکسٹرا موٹے حروف میں بھی ہے. جی ہاں، تو اس کو اور زیادہ موٹا پڑھیں گے. وا پر کھڑا زبر ہے، ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے. ظالمین، لام کے نیچے زیر، حرکت کو نہیں کھینچیں گے. مگر یا مدہ، میم یا زیر، می یا مدہ ہے، مگر آخر میں نون ساکن ہو رہا ہے، تو ہو جائے گا مد عارض. کیا ہو جائے گا؟ مد عارض. جی ہاں، مد عارض کو کھینچتے ہیں 1 2 3 الف تک. تو یہاں پر بھی کھینچ کر ادا کریں گے. اب مل کر پڑھیں گے ایک ساتھ، پوری آیت کو پڑھنا ہے. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. گڈ. فأقبل، فأقبل. قاف حروف قلقلہ میں بھی ہے. قاف موٹا بھی پڑھنا ہے، مگر قاف سکون والا ہے، جزم والا ہے، قلقلہ ہوگا، آواز لوٹ کر آئے گی. فأقبل، فأقبل. فأقبل فأقبل. بعضهم، بعضهم. بعضهم، بعضهم. فأقبل بعضهم، فأقبل بعضهم. فأقبل بعضهم فأقبل بعضهم على بعض، على بعض. على بعض. على بعض. گڈ. فأقبل بعضهم على بعض فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، يتلاومون. يتلاومون يتلاومون. على بعض يتلاومون. على بعض يتلاومون. گڈ.
فَأَقْبَلَ، فا کا مخرج اوپر والے دانتوں کے کنارے جب نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے ٹکراتے ہیں لگتے ہیں تو ادا ہوتا ہے فا. کیا ادا ہوتا ہے؟ کیا ادا ہوتا ہے؟ گڈ. فَأَقْبَلَ، یہ الف نہیں حمزہ ہے اور حمزہ کو قاف سے ملانا ہے. قاف حرف قلقلہ میں سے بھی ہے، حرف مستعلیہ میں سے بھی ہے. قاف کا مخرج زبان کی جڑ اور تعلقاً نرم حصہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اور یہاں قلقلہ ہوگا، آواز لوٹ کر آئے گی، آواز آئے گی فَأَقْبَلَ. فأقبل گڈ، زبردست. با پر زبر، لام پر زبر، حرکات کو بغیر کھینچے ادا کریں گے. بعضهم، با کو عین سے ملانا ہے، عین حلق کے درمیان والے حصے سے، حرف حلقی میں سے بھی ہے. اچھا، ضاد موٹے حروف میں سے، ایکسٹرا موٹے حروف میں سے، حرف مستعلیہ میں بھی ہے، حرف مطبقہ میں بھی ہے. حرف مستعلیہ میں بھی اور حرف مقتلبہ میں بھی مطبقہ. کیا کہیں گے؟ مطبقہ. جیسے حرف مستعلیہ، حرف مطبقہ، ٹھیک ہے. حرف مطبقہ یعنی ایکسٹرا موٹے حروف میں بھی ہے. ضاد آپ نے یاد رکھنا ہے. ضاد کا مخرج زبان کی کروٹ یعنی زبان کا بغلی کنارہ جب اوپر کی داڑھوں کی جڑوں سے ادا لگتا ہے تو ادا ہوتا ہے ضاد. کیا ادا ہوتا ہے؟ ضاد. کیا ادا ہوتا ہے؟ ضاد. ضاد. گڈ. اچھا، بعض بچے اس کو ضاد پڑھ دیتے ہیں، دعات پڑھ دیتے ہیں، دعاد پڑھ دیتے ہیں، غواد پڑھ دیتے ہیں. یہ نہیں پڑھنا آپ نے صحیح تلفظ پڑھنا ہے. ضاد. کیا پڑھیں گے؟ ضاد. 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 گڈ. بعضهم، بعضهم ایک آواز سے، بعضهم. بعضهم. گڈ. ہم میں ہو جائے گا میم سائن کے قاعدوں میں سے قاعدہ، جب میم سائن بعد میم اور با کے علاوہ کوئی حرف آئے تو ہوتا ہے اظہار شفوی. کیا ہوگا؟ اظہار شفوی. گڈ. اعلیٰ عین ادا ہوتا ہے حلق کے درمیان والے حصے سے. اعلیٰ لام پر کھڑا زبر، کھڑی حرکات ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے. بعضین، با کو عین سے ملاتا ہے. اچھا، یہاں ضاد پر رہے گا، ایکسٹرا پر بھی ہوگا، مگر یاد رکھیں حرف مستعلیہ کے نیچے زیر آئے نا یا دو زیر آئے تو اس میں تھوڑی کمی ہوتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ تھوڑی کمی. یعنی وہ پر نہیں ہوتا جو زبر اور پیش میں ہوتا ہے، زیر میں ہمیشہ تھوڑی کمی محسوس ہوتی ہے. علی بعضین. علی بعضین. جی ہاں، یہاں تنوین کے بعد آ رہا ہے یا یرملون میں سے. نون سائن تنوین کے ہوتے ہیں 4 قاعدے. کتنے قاعدے ہیں؟ 4. اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب. اور یہاں ہو رہا ہے ادغام کا قاعدہ. کون سا قاعدہ؟ ادغام. اور وہ بھی ادغام مال غنہ کے، غنے کے ساتھ ہو رہا ہے تو ادغام مال غنہ ہو. کیا ہوگا؟ ادغام مع الغنہ. گڈ. یتلاومون میں یا پر زبر، تا پر زبر، حرکات کو نہیں کھینچیں گے. لام الف زبر لا، الف مدہ ہے، ایک الف کھینچنا ہے. واو پر زبر، واو کی ادائیگی ہونٹوں کی گولائی سے. میم واو پیش منہ، واو مدہ ہے، اور آخر میں نون ہو جائے گا ساکن. کیا ہو جائے گا؟ نون ساکن. تو یہاں ہو جائے گا مد عارض. کیا ہو جائے گا؟ مد عارض. گڈ. ایک آواز سے مل کر پڑھیں گے. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. کہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت اچھے انداز سے پڑھا آپ نے آیت کو، زبردست. گڈ. قالوا، قالوا. قالوا قالوا. یا ویلنا، يا ويلنا. یا ویلنا. يا ويلنا. قالوا یا ویلنا. قالوا يا ويلنا. انا كنا إنا كنا طاغين. 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 انا كنا طاغين. إنا كنا طاغين. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. گڈ. تھوڑا سا مد کمزور ہوا ہے، چلیں آپ نے کوشش کرنی ہے اس کو پورا کرنا ہے. آئیے قواعد سمجھتے ہیں. قالو، قاف الف زر قا، شروع میں بھی قالو تھا، یہاں بھی قالو، تو آپ نے قواعد یاد رکھنے ہیں. قاف کو موٹا پڑھنا ہے. حرف مستعلیہ میں سے قاف مخرج زبان کی جڑ تعلق نرم حصہ، الف بھی موٹا پڑھیں گے. قالو. لا، قالو الف مدہ ہو گیا. لو جو ہے واو مدہ ہے تو الف مدہ واو مدہ دونوں کو ایک ایک الف کھینچنا ہے. یا ویلنا، یا پر کھڑا زبر، کھڑی حرکات کو ایک الف کھینچ کر ادا کرتے ہیں. آپ نے یاد رکھنا ہے یا ویلنا. وی، یا ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے،
یا لین ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ یالین. اب کوئی کہے گا یہ واو لین نظر آ رہا ہے، واو ہے. نہیں نہیں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یا ساکن ہے اس سے پہلے زبر آئے تو یا لین، واو ساکن ہو اس سے پہلے زبر آئے تو ہوگا واو لین. کیا ہوگا؟ واولین. اب یہاں پر کیا ہے؟ یا لین. کیا ہے؟ یالین. گڈ. نرمی سے ادا کرنا ہے، بغیر کھینچے ادا کرنا ہے. اور یا ویلنا، لام پر زبر ہے، حرکت ہے، نہیں کھینچیں گے. نون علی زبر نا، علی مدہ بھی ہے، اور یہ چھوٹی مد نظر آ رہی ہے. حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو جائے گا مد منفصل. کون سا قاعدہ ہے؟ مد منفصل. کون سا قاعدہ ہے؟ مد منفصل. گڈ، زبردست. انا کننا، انا میں نون مشدد، کننا میں نون مشدد، تو کیا ہوگا؟ ایک ایک الف کا غنہ. غنہ ہوگا. گڈ، زبردست. اور دونوں کو ایک ایک الف کھینچنا بھی ہے. انا علی مدہ، کننا یہ بھی. اچھا، یہاں کاف بیچ میں ہے، کاف کی ادائیگی ہوتی ہے زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ. کاف کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کی جڑ اور تعلق کا سخت حصہ. گڈ گڈ گڈ، زبردست. طا، طا یہ موٹے حروف میں سے، ایکسٹرا موٹے حروف میں سے. طا پر کھڑا زبر ہے، ایک الف کھینچنا ہے. اور یاد رکھیں غین یا زیر قی یا مدہ ہے، مگر غین بھی موٹے حروف میں سے ہے، حرف مستعلیہ میں ہے. غین ادا ہوتا ہے حلق کے اوپر والے حصے سے. غین اور خا ہمیشہ حلق کے اوپر والے حصے سے. وقف کرنے میں ہو جائے گا مد عارض. کیا ہو جائے گا؟ عارض. ایک آواز سے پوری آیت کو پڑھیں گے. قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین. قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین. ماشاء اللہ عز و جل. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بہت اچھے انداز سے آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، سمجھا ہوگا. یہاں موجود بچوں نے بھی اچھی کوشش کی. آئیے اب بڑھتے ہیں، ہم اس آیت، ان 3 آیتوں کو پڑھیں گے. آپ نے توجہ سے سننا ہے، ٹھیک ہے؟ پڑھنا نہیں، توجہ سنیں تاکہ اپنی غلطیوں کا آپ کو احساس ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں موجود بچوں نے، آپ نے امید ہے اچھے انداز سے پڑھا ہوگا. آئیے یہاں موجود بچوں کی طرف بڑھتے ہیں. تیار ہیں آپ لوگ؟ جی. پہلا سوال ٹیم اے سے، بتائیے قالو قاف کا مخرج ہے کیا؟ کون بتائے گا؟ جی ماشاءاللہ، اتنے نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں. ہم پوچھیں گے کس سے؟ آخر والے بچے سے. کیا نام ہے؟ روحان علی. روحان، آپ کے ہاتھ میں مائک ہے، آپ بھی بتا دیں. زبان کی جڑ اور تعلق کے نرم حصے سے. سوچ لیں روحان بھائی. جی. سوچ لیا؟ اور آپ نے بالکل جواب درست دے دیا پیارے بچے. سبحان اللہ. 10 پوائنٹ دلا دیا آپ نے. خوشی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو مسکرا تو دینا. خوشی ہوئی تو ماشاءاللہ. گڈ، زبردست. اور اگلا سوال ٹیم بی سے. قالو سبحانہ، صبح با پر کون سا قاعدہ ہوگا؟ یہ ہم پوچھیں گے ان سے. کیا نام ہے؟ نام محمد بازل. محمد بازل. با میں کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ با میں حرف کلکلا. حرف قلقلہ ہے. سوچ لیں. جی سوچ. حرف قلقلہ کتنے ہیں پیارے بچے؟ محمد بازل 5 ہیں. کون کون سے؟ قاف، طا، با، جیم، دال. ان کا مجموعہ کیا ہے؟ ان کا مجموعہ قطب وجدین. ماشاءاللہ، آپ کو تو یاد ہے بھائی. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. محمد بازل بھائی نے اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے ہیں. سبحان اللہ. خوشی ہوئی ہے؟ ذرا مسکرا تو دو. خوشی ہوئی ہے تو مسکراؤ نا. ماشاءاللہ. چلے جی، اگلا سوال ٹیم اے سے ہوگا. بتائیے سبحان ربنا، ربنا کی کون سی مد ہے؟ آپ بتائیں. ان سے پوچھیں، ان سے. ان کو دے مائک. کیا نام ہے؟ نام بتائیں. مائک لے. محمد فرحان. محمد فرحان. پیارے بچی نظر آ رہا ہے ربنا، ایک مد نظر آئی، چھوٹی سی مد. اس کا مد کا نام کیا ہے؟ اچھا چلو آپشن دوں آپ کو. مد متصل بھی ہو سکتا ہے، مد منفصل بھی ہو سکتا ہے. مد منفصل.
سوچ کے مد متصل بھی، منفصل بھی، مد لازم بھی. مد منفصل. مد منفصل یاد آ گیا؟ جی. سوچ لیں. جی. اور جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. محمد فرحان پیارے بچے مسکرا تو دو ابھی. دیکھ لیں آپ نے جواب درست کر لیا نا. جی. ماشاءاللہ. اور 10 پوائنٹ اپنی ٹیم کو دلا دیے. 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے. اگلا سوال ٹیم بی سے. جلدی بتائیے. انا کننا ظالمین. بتائیے انا کننا دونوں میں کون سا قاعدہ؟ 2 ہاتھ وہاں سے کھڑے ہوئے ہیں. یہ ان سے پوچھتے ہیں. جی ان کو مائک دیجیے گا. مائک لیں. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد یونس. محمد یونس. پیارے بچے بتائیے کون سا انا کننا یا جو 2 نون ہیں ان میں کون سا قاعدہ ہے؟ نون مشدد. دونوں میں. سوچ لیں. جی ہاں. سوچ لیا. جی ہاں. کیا ہوگا نون مشدد میں؟ ہمیشہ غنہ. 2 الف کا 3 الف کا؟ 1 الف. نہ 2 یا 3. 1 الف پکا. اور جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم بی کے بھی. اگلا آخری سوال ہے ٹیم اے سے. کون ہے تیار؟ سارے تیار ہیں؟ کوئی مشکل سوال ہو آسان؟ مشکل پوچھتے ہیں. اچھا یہ بتائیے ضاد کا مخرج کیا ہے؟ مشکل سوال. ضاد. جلدی ٹیم اے بتائیے. جلدی کیجئے. حسین بھائی یاد آ رہا ہے؟ حسان بھائی جی. عاصم بھائی کسی کو؟ روحان بھائی؟ فرحان بھائی کسی کو بھی نہیں؟ ٹیم بی سے کسی کو یاد ہے؟ ضاد کا مخرج جلدی کیجئے. عمر بھائی کو مائک دیجیے گا. عمر بھائی کیا بتاتے ہیں؟ زبان کی کروٹ اور تالو کا سخت حصہ. زبان کی کروٹ. آدھا جواب درست ہو گیا ہے. زبان کی کروٹ اور اوپر. جی بتانا چاہ رہے ہیں. بتائیں آپ بتائیں. زبان کی کروٹ اور تالو کا. نہیں. زبان کی کروٹ اور اوپر کے 5 دڑوں کی جڑوں سے ادا. پکا. جی سوچ لیں. سوچ لیا. اوپر 5 دڑوں کی. جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. اللہ. ٹیم اے کا جواب ٹیم بی نے دے کر پوائنٹ جیت لیے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ادھر ہو گئے 30 پوائنٹ. ادھر ہیں 20 پوائنٹ. سوال آپ کا تھا. جواب انہوں نے دے دیا. اور آخری سوال بھی آپ سے ہی ہوگا. اب جواب دے دیتے ہیں تو جیت جائیں گے. نہیں ادھر چلا گیا تو پھر برابر ہو جائے گا معاملہ. چلیں آخری سوال بتائیے. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. عَلَى بَعْضٍ کون سا قاعدہ ہے؟ عمر بھائی کا ہاتھ. اور ادھر آخر میں دیجیے گا مائک. جی کیا نام ہے؟ عبد الاحد بھائی بتائیے کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ ادغام مال غنہ. سوچ لیں. جی. سوچ لیا اور جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. آج کا مقابلہ ٹیم بی 20 پوائنٹ کی لیڈز کے ساتھ جیت چکی ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. بڑا سخت مقابلہ ہوا اور ٹیم اے آخری سوال کا جواب نہ دے پائی اور ٹیم بی نے دے دیا. اب بڑھیں گے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین. اب بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل میں. انشاءاللہ ہمارے ساتھ محمد زریاب بھائی حدر میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. ضاد کو پر بھی رکھنا ہے اور گول بھی نہیں کرنی. ٹھیک ہے. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. اچھی کوشش مگر مد کو تھوڑا سا اور زیادہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. چلیں کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ.
अब इंशाअल्लाह हमारे साथ मोहम्मद हुसैन भाई तरतील में पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين صدق الله العظيم صدق الله العظيम कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और मदी शैल के नाज़रीन, माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे मोहम्मद ज़रियाब भाई ने हदर में बहुत प्यारे अंदाज से पढ़ा। माशाअल्लाह हमारे मोहम्मद हुसैन भाई ने तरतील में बहुत प्यारे अच्छे अंदाज से पढ़ा। अल्लाह पाक इन सबको खूब बरकतें अता फरमाए। कह दीजिए आमीन। आमीन। और हम सबको अल्लाह पाक कुरान पाक तजवीद व क़िराअत के मुताबिक हदर में तरतील में अच्छे अंदाज से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। कह दीजिए आमीन आमीन। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन बिजाय ख़ातिमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चलो सीखें कुरान, चलो बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया